میں ہوں سحر بلوچ اور آپ سن رہے ہیں BBC اردو کی پوڈ کاسٹ۔ 14 اگست کے موقع پر BBC نے 73 برس پہلے کے واقعات آپ تک پہنچانے کے بارے میں سوچا ہے۔ اسی بارے میں اس وقت کے 3 بڑے اخباروں میں شائع ہونے والی خبریں کیا تھی، آئیے سنتے ہیں۔ اگر سب سے پہلے ایسٹرن ٹائمز کو دیکھا جائے تو اس وقت ایسٹرن ٹائمز میں شائع کی گئی خبر کے مطابق محمد علی جناح نے اسمبلی سے تقریباً 40 منٹ تک خطاب کیا۔ انہوں نے تقریر میں اخبار کے مطابق ایک موقع پر کہا کہ میں ابھی زیادہ ٹھوس باتیں نہیں کر سکتا، لیکن پھر بھی 1-2 باتیں ضرور کہوں گا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی ریاست میں آپ لوگ اپنے مندروں اور عبادت گاہوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی حکومت کا پہلا فرض امن و امان کا قیام ہے تاکہ لوگوں کی زندگی، مذہبی عقائد اور املاک ریاست ہر قیمت پر محفوظ رکھ سکے۔ آپ کا تعلق کسی بھی مذہب، ذات یا فرقے سے ہو، اس کا ریاست کے کام سے کوئی تعلق نہیں۔ ہم اس بنیادی اصول کے ساتھ شروعات کر رہے ہیں کہ ہم سب ایک ریاست کے شہری ہیں اور برابر شہری ہیں۔ ہمیں اپنے مقاصد سے نظر نہیں ہٹانی چاہیے، اور آپ دیکھیں گے کہ وقت کے ساتھ ساتھ ہندو ہندو نہیں رہیں گے اور مسلمان مسلمان، مذہبی طور پر نہیں کیونکہ وہ ہر شخص کا ذاتی معاملہ ہے، بلکہ سیاسی طور پر ایک قوم کے شہری بن کر۔ ہندوستان ٹائمز کی اگر خبر کو دیکھا جائے تو اس میں کشمیر کے ریفرینڈم کے حوالے سے بات کی گئی تھی۔ خبر رساں ایجنسی UPI کے مطابق اسے قابل اعتبار ذرائع سے معلوم ہوا ہے کہ کشمیر میں مہاراجہ ریاست کے انڈیا یا پاکستان کا حصہ بننے کے بارے میں فیصلے کے لیے ریفرینڈم کروانے پر غور کر رہے ہیں۔ شری نگر سے نامہ نگار نے بتایا کہ گاندھی جی کے کشمیر کے حالیہ دورے اور ان کے بیان نے کشمیری سیاست میں ہلچل مچا دی ہے۔ گاندھی کی طرف سے ریاست کے مستقبل کے بارے میں بات کرتے ہوئے عوامی رائے کی اصطلاح کے استعمال نے شمال مغربی سرحدی صوبے جیسی صورتحال پیدا کر دی ہے۔ سرکاری حلقوں کی طرف سے کشمیر کی ریاست کے مستقبل کے بارے میں کوئی اشارہ نہیں مل رہا، لیکن خیال ہے کہ کشمیر 15 اگست کو آزادی کا اعلان کر دے گا، جیسا کہ گاندھی جی کے مطابق وہ اس تاریخ کو کر سکتا ہے۔ یہ بھی خیال کیا جا رہا ہے کہ 15 اگست کو ریفرینڈم کے موقع پر ماحول ٹھیک رکھنے کے لیے تمام سیاسی قیدیوں کو رہا کر دیا جائے گا۔ نیشنل کانفرنس نے ریفرینڈم کے امکان پر اطمینان کا اظہار کیا ہے، تاہم انہوں نے کہا ہے کہ انڈیا یا پاکستان میں شمولیت کے علاوہ آزادی کے امکان کو بھی ریفرینڈم میں پوچھے جانے والے سوال کا حصہ ہونا چاہیے۔ ڈان میں اگر شائع ہونے والی خبر کو دیکھا جائے تو اس میں قائد اعظم کو بطور پاک اسمبلی کے صدر منتخب کرنے کی خبر دی گئی تھی۔ خبر کے مطابق پاکستان کا قومی پرچم منظور ہو گیا۔ یہ پرچم امن، آزادی اور سماجی انصاف کی علامت ہوگا۔ لیاقت علی خان کا یہ کوٹ اس میں شائع کیا گیا تھا۔ مشرقی پنجاب سے 5000 پناہ گزینوں کی لاہور آمد۔ ڈان اخبار کے مطابق یہ خبر سوموار کو لاہور سے شائع کی گئی تھی۔ گزشتہ 3 دنوں میں مشرقی پنجاب، خاص طور پر امرتسر سے 5000 سے زیادہ مہاجرین لاہور پہنچے ہیں۔ پنجاب میں مسلم لیگ نے لاہور کے مختلف نواحی علاقوں میں درجن سے زیادہ خصوصی کیمپ بنائے ہیں۔ ان میں سے ایک کیمپ والٹن ٹریننگ سکول میں قائم ہے۔ اس کیمپ میں 20,000 سے زائد افراد کے لیے بندوبست کیا گیا ہے۔ مسلم لیگ ریلیف کمیٹی کی سرپرستی میں لاہور میں امدادی فنڈ بھی شروع کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے طبی ماہرین نے مہاجرین کے لیے اپنی خدمات رضاکارانہ طور پر پیش کی ہیں۔ دوسری جانب کلکتہ کی صورتحال کے حوالے سے بھی خبر شائع کی گئی تھی۔ یہ بھی سوموار کو لگی تھی۔ کلکتہ میں ریلیف اینڈ ویلفیئر ایمبولینس کور کی طرف سے آج رات 8 بجے جاری ہونے والے بیان کے مطابق 10 افراد ہلاک اور 46 زخمی ہو گئے ہیں۔ دوسری جانب لیگ کونسل کے رکن کا تا دم مرگ بھوک ہڑتال کا اعلان بھی اخبار میں شائع کیا گیا۔ خبر کے مطابق آل انڈیا مسلم لیگ کی کونسل کے ایک رکن پروفیسر عبدالرحیم نے اعلان کیا ہے کہ وہ بدھ 13 اگست کی شام سے تا دم مرگ بھوک ہڑتال شروع کر دیں گے۔ انہوں نے یہ اعلان کلکتہ میں فرقہ وارانہ صورتحال کی وجہ سے کیا۔ انہوں نے کہا کہ وہ کلکتہ کے مرکز میں ویلنگٹن چوک کی مسجد میں بھوک ہڑتال کریں گے۔ پروفیسر عبدالرحیم کا کہنا تھا کہ تمام پارٹیوں کے رہنماؤں کی اپیلوں کے باوجود شہر میں فرقہ وارانہ وارداتیں جاری ہیں اور اس صورتحال سے آزادی کی تقریبات متاثر ہو سکتی ہیں اور انڈیا اور پاکستان کا نام دنیا میں بدنام ہوگا۔ دوسری جانب انڈیا کے ہائی کمشنر کے حوالے سے بھی ڈان میں خبر شائع کی گئی۔ اس میں کہا گیا کہ انڈیا میں سرکاری اعلان کے مطابق شری پرکاش کو پاکستان میں انڈیا کا ہائی کمشنر نامزد کر دیا گیا ہے۔ وہ کل صبح دلی سے کراچی کے لیے روانہ ہوں گے۔ دوسری جانب اگر ایسٹرن ٹائمز کی خبر کو دیکھیں تو یہ لندن سے 8 اگست کو شائع کی گئی تھی۔ برطانیہ کی طرف سے انڈیا اور عراق کے ساتھ کرنسی کے معاہدے میں تاخیر کی سب سے بڑی وجہ تیزی سے کم ہوتے ہوئے ڈالر کے ریزروز ہیں۔ برطانوی مذاکرات کاروں کو اس مسئلے کے ساتھ ساتھ یہ بھی فکر ہے کہ کرنسی کے مزید معاہدوں کا اس وقت تک کوئی فائدہ نہیں جب تک یہ معلوم نہیں ہو جاتا کہ امریکہ سٹرلنگ کو قابل تبادلہ رکھنے کے لیے وسائل فراہم کر سکتا ہے یا پھر کرنا بھی چاہتا ہے۔
دوسری جانب مشرقی بنگال کی حکومت کے حوالے سے ایک خبر شائع کی گئی جو کہ کلکتہ سے شائع کی گئی۔ مشرقی بنگال کی حکومت کے عملے اور ساز و سامان کی کل کلکتہ سے ڈھاکہ منتقلی شروع ہو گئی ہے۔ تفصیلات کے مطابق تقریباً 200 افسران اور 3500 ملازمین ڈھاکہ منتقل ہو رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ محکمے میمن سنگھ، چٹاگانگ، کوملا اور برہم پور میں بھی ہوں گے۔